آج ہم ربیع الاول شریف کا پہلا جمعہ ہمیں نصیب ہوا ہے۔ اللہ کی رحمت سے اللہ نے کرم کیا اور زندگی میں یہ ماہ نور کی برکتیں، بہاریں ہمیں پھر دیکھنا نصیب ہوئی ہیں۔ ہر طرف جدھر نگاہ دوڑائی جائے مسلمان خوشی میں جھومتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ گلیوں کی سجاوٹیں، مارکیٹوں کی سجاوٹیں، مساجد کی آبادکاریاں، مدارس کی آبادکاریاں ایک دیدنی منظر پیش کرتی ہیں۔ اللہ کریم جل وعلا اس میں مزید برکات کثیرہ عطا فرمائے۔ حضور پر نور سید عالم علیہ السلام کی ولادت کے ایام یقیناً باعث مسرت ہیں، باعث فخر بھی ہیں، اور پورے عالم اسلام کے لیے یہ خوشی کے لمحات بھی ہیں۔ اللہ کریم ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کی ترجمانی کرتے ہوئے کلام کرنے کی بھی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی بھی سعادت سے بہرہ مند فرمائے۔ کلام مجید میں ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ۔ ارشاد خداوندی ہے کہ حبیب یاد کرو جب اللہ نے عہد لیا۔ کن سے عہد لیا؟ النبیین، سارے نبیوں سے۔ کیا عہد لیا تھا؟ لما آتیتکم من کتاب وحکمہ، اگر میں تمہیں کتاب دوں، حکمت دے دوں، ثم پھر جاءکم آ جائے تم میں رسول، ایک رسول، مصدق لما معکم، جو تمہاری تصدیق کرتا ہوا آ جائے، تم نے کیا کرنا ہے؟ لتؤمنن بہ ولتنصرن، ضرور بالضرور ان پر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ قال اقررتم واخذتم علی ذلکم اسری، کہا کیا تم اقرار کرتے ہو، اٹھاتے ہو اوپر اپنے میرا بھاری ذمہ؟ سارے پیغمبروں نے کہا، قالو بولے، اقررنا، ہم اقرار کرتے ہیں۔ تو مالک کائنات نے فرمایا قال فاشہدوا، اب ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، میں اللہ ہو کر گواہوں میں شامل ہوں۔ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اس کے بعد جو ہے تو پیمان سے پھر گیا، وہ فاسقوں میں سے ہو جائے گا۔ علماء نے تحریر کیا ہے کہ یہ وہ پہلا جلسہ ہے جو جلسہ توحید و رسالت عالم ارواح میں اللہ نے جس کا انعقاد کیا، اور یہ خالصتاً میلاد کا وہ جلسہ تھا کہ جو اللہ کریم نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اپنے تمام انبیاء کی ارواح سے بھی عہد لیا، اور ہر آنے والے نبی سے مالک کائنات نے یہ وعدہ لیا کہ جب تیرے ہوتے ہوئے وہ آ جائیں تو تم نے ان پر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ ویسے قرآن کریم کو ہم مختلف مقامات پر جب ہم پڑھتے ہیں تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے ذکر سے قرآن مالا مال ہے۔ کبھی فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، فرمایا تحقیق تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گرا ہے، بھاری ہے، تمہاری بھلائی کے بہت چاہنے والے ہیں، اور مومنوں پر رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں۔ یہ دونوں نام میرے اللہ کے ہیں، صفاتی نام ہیں، لیکن محبوب کو بھی مالک کائنات نے ان اوصاف سے متصف فرمایا کہ آپ بھی مومنوں پر رؤوف ہیں اور رحیم ہیں۔ تو اس میں بھی مالک کائنات جل وعلا نے حضور کی آمد کا ذکر فرمایا۔ پھر ہم قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن کریم میں یہ بھی ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، تحقیق اللہ نے مومنوں پر احسان کیا، اور مومنوں میں سے ایک رسول بھیجا۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، ضرور بالضرور ان پر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ ویسے قرآن کریم میں یہ بھی ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، تحقیق اللہ نے مومنوں پر احسان کیا،
اپنے پسندیدہ رسول کو ان میں مبعوث کیا، یعنی بھیجا۔ یعنی اللہ کریم نے جتنی نعمتیں عطا فرمائیں کسی کے بارے میں نہیں کہا کہ میں نے مومنوں پر احسان کیا ہے، لیکن جب اپنی باری آئی محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ارشاد فرمایا کہ ہم نے مومنوں پر بڑا احسان کیا ہے۔ حالانکہ سورہ رحمان آپ پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، اور بارہا مرتبہ ہم اس کے مضامین بھی بیان کر چکے ہیں، اور ترتیب سے بھی شاید کئی سالوں پہلے ہم نے یہ پوری سورہ مبارکہ کو پڑھا تھا کہ بار بار مالک جو فرماتا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے مالک کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، لیکن احسان کی بات نہیں کی۔ محبوب وہ ایسی ہستی ہے کہ جن کو بھیج کر مالک نے فرمایا کہ ہم نے مومنوں پر احسان کیا ہے۔ یاد رکھنا، اپنا محبوب کوئی کسی کو دیتا نہیں ہے، یہ اللہ کی کرم نوازی ہے کہ اس نے اپنا محبوب ہمیں عطا فرمایا ہے، یہ اس کی کرم نوازیاں ہیں، ٹھیک ہے، اس کی کرم نوازیوں میں سے ہے۔ پھر قرآن کریم کو جب ہم پڑھتے ہیں تو قرآن کریم ان کے آنے کے تذکرے سے بھرا ہوا ہے۔ کبھی فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر ہم نے شاہد بنا کر بھیجا، مبشر بنا کر بھیجا، نذیر یعنی ڈر سنانے والا بنا کر کے بھیجا، داعی الی اللہ اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا، دن کا سورج بنا کر کے بھیجا، رات کا چراغ بنا کر کے بھیجا ہے۔ تو مالک کی کائنات جل وعلا کا قرآن کبھی فرماتا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، حبیب ہم نے آپ کو تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ تو مالک کی کائنات جل وعلا کہیں فرماتا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان شانوں سے ہمارے پاس تشریف لے کر کے آئے۔ تو جب کوئی بڑی ہستی آتی ہے تو یقیناً ان کے آنے کا اہتمام ہوتا ہے، ان کے آنے سے سجاوٹیں ہوتی ہیں، ان کے آنے سے رونقیں ہوتی ہیں، ان کے آنے سے چہل پہل ہوتی ہے، ان کے آنے سے ہلچل مچتی ہے، ان کے آنے سے خوشیوں میں اضافہ ہوتا ہے، ان کے آنے سے ماننے والے پروٹوکول کے ساتھ ان کا استقبال کرتے ہیں۔ میرے سامنے امام نسائی کی سنن نسائی کی ایک بہت ہی پیاری حدیث ہے جو میں آپ کے سامنے آج لے کر کے آیا ہوں، اور میرا دل کر رہا تھا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا بھی وہ معاملہ بتاؤں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے حضور کی آمد پر یہ مبارک عمل کیا، اور وہ اس عمل کو امام نسائی نے اپنی سنن نسائی کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 5428 نمبر حدیث ہے، 5428 نمبر حدیث ہے، جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کردہ یہ روایت ہے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج علی حلقۃ یعنی من اصحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشانہ اقدس سے باہر تشریف لائے۔ آپ کی عادت کریمانہ تھی، آپ کا ایک ٹائم ٹیبل بنا ہوا تھا، آپ نے گھر سے باہر کب نکلنا ہے اور باہر نکل کر کے آپ نے کرنا کیا ہے اور کیا آپ کی مصروفیات ہیں، پھر آپ نے صحاب کو کتنا ٹائم دینا ہے، اپنے وفود جو دوسرے علاقوں سے آئے ہوتے تھے ان کو کتنا ٹائم دینا ہے، اور تربیت کا آپ کا کیا ٹائم ہے، پھر نمازوں کے اوقات ہیں، پھر گھریلو معاملات ہیں، پھر ازواج پاک کے معاملات ہیں، پھر دیگر جو بھی امور آپ کے ذمے تھے ان کو آپ نے سر انجام دینا ہوتا تھا۔ تو کریم آقا علیہ السلام تشریف لائے، صحابہ کرام علیہم رضوان ایک مجلس لگا کر کے محفل کا انعقاد کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔
جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ایک مجلس لگا کر محفل لگا کر کے بیٹھے ہوئے تھے تو بعض ذہنوں میں یہ سوال ابھرتا ہے کہ کیا واقعی ایسی مجلس ہے جیسی ہم سجاتے ہیں؟ دیکھیے مجلس 2-4 بندے بیٹھ جائیں تو وہ مجلس ہو جاتی ہے، وہ محفل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب آپ اتنے سارے بیٹھے ہیں تو یہ کہ مجلس کی کیفیت ہے، 2-4 بھی بیٹھ جائیں گے کہ دوستوں کی محفل لگی ہوئی ہے۔ تو اصحاب بیٹھے ہوئے تھے تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ہی تشریف لائے تو صحابہ کرام سے آ کر کے فرمایا ما اجلسکم، یہ لفظ بتاتے ہیں کہ وہ مجلس لگی ہوئی تھی، محفل لگی ہوئی تھی، وہ بزم سجی ہوئی تھی، وہ جلسہ انعقاد پذیر تھا، تو یہ لفظ بتاتے ہیں ما اجلسکم۔ حضور نے فرمایا تم نے یہ مجلس کیوں سجائی ہے، تم یہ محفل کیوں کی ہے، تم یہاں بیٹھے ہو، تمہارا بیٹھنے کا مدعا کیا ہے، تمہارا مقصد کیا ہے یہاں بیٹھنے کا؟ ما اجلسکم، تم نے یہ مجلس کیوں سجائی ہے؟ تو صحابہ کرام نے جو جواب دیا، امام نسائی اس جواب کو لکھتے ہیں کہ اصحاب نے کہا جلسنا، یہ لفظ بتاتا ہے کہ یا رسول اللہ علیہ السلام یہ جلسہ ہم نے اس لیے کیا ہے، جلسنا ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بکا، یا رسول اللہ علیہ السلام اللہ نے جو ہمیں یہ جلسہ ہم نے اس لیے کیا ہے، اللہ نے جو ہمیں دین دیا، اسلام دیا اور آپ کو بھیج کر ہم پر احسان کیا، اس احسان کے بدلے میں یہاں پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر بھی کر رہے ہیں، شکر بھی کر رہے ہیں۔ یہی تو میلاد شریف میں ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ کائنات عالم میں سب سے بڑی رحمت اللہ کی حبیب ہیں، کائنات میں سب سے بڑی نعمت اللہ کی حبیب ہیں، کائنات میں سب سے بڑا فضل اللہ کی حبیب ہیں، تو ان کے آنے پر خوشی کا اظہار کرنا، خوشیاں منانا، اپنے آپ کو خوش کرنا، تو یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا طریقہ کار چلا ہوا آ رہا ہے۔ لیکن ہم اکثر و بیشتر یہی کہا کرتے ہیں خوشی وہی اچھی ہوتی ہے جو دین اسلام کی باؤنڈری میں رہ کر کے ہو، دین اسلام کی باؤنڈری سے باہر نہ ہو، دین اسلام کی حدود و قیود کے اندر رہتے ہوئے ہو، دین اسلام کی پاسداری کرتے ہوئے ہو، دین اسلام کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے نہ ہو۔ کوئی میلاد کے نام پر مرد اور عورت کے اختلاط کی محفل کر لے تو یہ اسلام اس کو برداشت بھی نہیں کرتا، اسلام اس کی اجازت بھی نہیں دیتا۔ کوئی عورتیں بے پردہ میلاد کے نام پر یا سجاوٹ کے نام پر یا بازاروں میں رونقیں دیکھنے کے نام پر بے پردہ پھرتی پھریں تو اسلام اس کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام عورت کو چار دیواری کی تعلیم دیتا ہے۔ ہاں نکلنا پڑتا ہے باہر تو ایک پردے کے اندر ایک مخصوص انداز میں نکلنے کی اسلام نے اجازت دی ہے، چاہے وہ کوئی ہو، مخصوص ایک پردہ، اس پردے کے اندر رہ کر کے عورت اپنے معاملات کو باہر نکل کر کے سر انجام دے سکتی ہے، لیکن مرد و عورت کا اختلاط غیر محرموں کا یہ نہ تو مجلس میلاد میں ہونا چاہیے نہ کسی اور جگہ ہونا چاہیے۔ اگر کہیں ایسا ہوتا ہے اور کرنے والا کوئی بھی ہے، شریعت سب کے لیے ایک جیسی ہے، اور ظاہری بات ہے جس نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے وہ مسلمان ہے، اور مسلمان اللہ اور اس کے رسول کا پابند ہوتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی خلاف ورزی مسلمان کرتا نہیں ہے، گناہگار تو ہو جاتا ہے بعض مرتبہ،
کبیرہ گناہ بھی کر لیتا ہے لیکن جری نہیں ہوتا، جرت مند نہیں ہوتا کہ نہیں یہ ٹھیک ہے، وہ کر رہا ہوتا ہے، کہتا غلط ہے، مان رہا ہوتا ہے کہ غلط ہے، چلیے جناب اعتراف جرم تو کیا نا اس نے، غلط ہے، ڈٹتا تو نہیں ہے۔ تو میلاد ضرور ہو لیکن شریعت کے دائرے میں رہ کر کے ہو۔ اگر آپ اپنے گھروں میں میلاد کی کوئی محفل کرتے ہیں تو خواتین نعتیں پڑھنے آتی ہیں تو ان کو منع کیا کریں کہ یہ جو ڈھولکی بجاتی ہیں، یہ دف بجاتی ہیں اور ساؤنڈ پر تیز آواز نکال کر کے باہر مردوں تک پہنچتی ہے تو اس کی شریعت اجازت ہرگز نہیں دیتی۔ اگر کسی کے ہاں یہ ہوتا ہے تو اس بھائی کو بھی چاہیے کہ وہ احتیاط کا دامن پکڑے۔ عورت کی آواز بھی عورت ہی ہے، لیکن کریں کیا، سوشل میڈیا نے اتنا طوفان بدتمیزی برپا کیا، اب تو نہ جانے کیا کیا انداز آ گئے اور کیا کیا طریقہ کار آ گئے عورتوں کی، اور الامان 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 الامان، بس دیکھنے والا کیا کہہ سکتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ہی پڑھ سکتا ہے۔ لیکن عورت ہے، میلاد کرنا چاہیے، عورت کرے یا مرد کرے، لیکن شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے کرنا چاہیے۔ اب یہ جو سجاوٹیں ہوتی ہیں یہ بھی دین اسلام کے دائرے ہی میں رہ کے ہونی چاہیے، چوری کی بجلیاں استعمال نہیں ہونی چاہیے، حقوق عامہ تلف نہیں ہونے چاہیے، حقوق العباد کی خلاف ورزیاں نہیں ہونی چاہیے، لنگر کی بے حرمتیاں نہیں ہونی چاہیے، اور بالکل ایک جو طریقہ کار بزرگوں نے ہمیں دیا ہے اسی طریقہ کار کے مطابق سارا نظام ہونا چاہیے۔ تو امام نسائی نے حدیث نمبر 5428 میں یہ لکھا ہے کہ کریم آقا علیہ السلام کے اصحاب نے کہا جلسنا ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بک یا رسول اللہ علیہ السلام، یہ جلسہ ہم نے اس لیے کیا ہے جو اللہ نے دین دیا، اسلام دیا، آپ کو بھیج کر ہم پر احسان کیا، اس احسان کے بدلے میں یہاں پر بیٹھ کر ہم اللہ کا ذکر بھی کر رہے ہیں، شکر بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ جلسے کا مقصد اللہ کا ذکر، اللہ کا شکر، نعت پڑھنا بھی اللہ کے ذکر میں شامل ہے، کیونکہ حضور کا ذکر ہی خدا کا ذکر ہے۔ تو رسول اللہ کا ذکر ہو یا دین کی محافل ہو یا قرآن کی مجلس ہو، یہ سارے اذکار ہی ہوتے ہیں۔ تو بہرحال نعتیں بھی وہ پڑھی جائیں کہ جو علماء و مشائخ جن کو پسند کرتے ہیں، کلام بھی وہی سلیکٹ کیے جائیں، انہی کلاموں کا انتخاب کیا جائے کہ جو قرآن و سنت کے مطابق لکھے ہوئے بزرگوں نے ہمیں دیے ہیں، تاکہ کلام بھی کسی غیر مستند بندے کا پڑھ کر کے بندہ بعد میں خود ہی اپنے آپ کو پھنسا لے، تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ جیسے ہمارے شیخ کامل الحمدللہ دنیا عالم اسلام جانتی ہے کہ ان کے کلام بڑے محتاط ہوتے ہیں، سید اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمہ کے کلام کیا بات ہے، مولانا حسن رضا خان صاحب کے کلام کیا بات ہے، حضرت سیدنا حضرت مولانا خلیل الرحمن قادری صاحب کے کلام سبحان اللہ کیا بات ہے، اسی طرح سرکار اعلیٰ حضرت کے بیٹوں کے کلام میں نوری سرکار کے، اس طرح کوئی اور علماء محتاط ہیں جن کے کلام پڑھے جاتے ہیں تو اچھی بات ہے، اور کچھ شعراء بھی ایسے ہیں کہ جو سلجھے ہوئے ہیں جن کے کلام پڑھے جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، مسند علماء کے کلام اور مستند شعراء کے کلام ضرور پڑھے جائیں، اور ان کی طرزیں بھی ذرا مہذبانہ رکھی جائیں، اور ان کی طرزیں بھی گانوں کی طرزوں پہ نہ پڑھی جائیں، تاکہ سننے والے کے دل و دماغ میں وہ گانا ہی نہ چل رہا ہو، ادھر حضور کی نعت پڑھی جا رہی ہو، ادھر بچے ٹانگیں پھڑ پھڑا رہے ہوں، اور محسوس ہو رہا ہو کہ ان کے دماغ میں تو گانا چل رہا ہے، ان کے دماغ میں تو ایک ہیرو اور ہیروئن کا قصہ چل رہا ہے۔ تو جہاں ایسا معاملہ ہو اگر منع کر سکیں تو حکمت عملی کے تحت منع کر دینا چاہیے، وگرنہ جو ہم خود محفل کریں
اس میں یہ اہتمام ضرور کریں کہ ان چیزوں کا خیال کریں، ٹھیک ہے۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اصحاب کو دیکھ لیا کہ یہ مجلس لگا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کا شکر کر رہے ہیں، اللہ کریم کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، میرا ذکر کر رہے ہیں، تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید ان سے سوال کیا، اور سوال بھی حدیث نمبر 5428 کے اندر یہ جملے لکھے ہیں کہ کریم آقا نے فرمایا اللہ ما اجلسکم الا ذالک، میرے صحابہ جو تم نے کہا ہے، جو تم نے بتایا ہے، جو تم کر رہے ہو، واقعی اس پر تم اللہ کی قسم کھا کر کے کہہ سکتے ہو کہ ہم اسی لیے بیٹھے ہیں، اسی لیے بیٹھے ہیں، یہی کچھ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، یا تمہارا کوئی اور بھی مقصد ہے؟ اگر یہی مقصد ہے تو اللہ کی قسم کھا سکتے ہو، قسم دے کر کے بتا سکتے ہو۔ اب یہاں بات یہاں تک ختم نہیں ہوئی، ایک سوال ذہن میں جنم لیتا ہے کہ اصحاب سے حضور نے قسم لی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، ذہن میں سوال ابھرتے ہیں لوگوں کے کہ کیا وہ انہوں نے جھوٹ بولا ہوگا؟ واللہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہوگا یا انہوں نے کوئی تقیہ بازی سے کام لیا ہوگا، نہ، لیکن معاملہ اور ہے، معاملہ اور ہے، کیونکہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں سے کچھ افراد و خواتین یہ کہہ سکتے تھے یہ تو ضمنی بات ہوگی، ضمنی بات ہوگی، وہ بیٹھے ہوں گے ذکر پاک کر رہے ہوں گے، تو کریم نے فرمایا بتاؤ اس کے علاوہ تمہارا کوئی اور مقصد ہے کہ تم یہاں پر جو بیٹھے ہو تمہارا کوئی اور مقصد تو نہیں ہے؟ اگر آپ سے کوئی پوچھے آپ جمعۃ المبارکہ کی نماز پڑھنے کے لیے آئے، آپ کس لیے بیٹھے؟ آپ کہیں گے جی جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں، مولانا صاحب تقریر کریں گے، ہم سنیں گے، بعد میں اذان ہوگی، جمعہ پڑھا جائے گا، خطبہ پڑھا جائے گا، دعا ہوگی، یہی مقصد کے لیے تو آئے ہیں، کوئی اور تو نہیں کہے گا نا کہ کس مقصد کے لیے آئے ہیں۔ اب صحابہ کرام جب جلوہ گر ہیں تو حضور نے یہ پوچھ لیا تمہارا یہی مقصد ہے تو قسم کھا سکتے ہو؟ واللہ بخدا، حدیث نمبر 5428 انہوں نے نسائی کی ہے، امام نسائی نے لکھا جیسے ہی حضور نے کہا نا اللہ ما اجلسکم الا ذالک، قسم کھا کر کے بتا سکتی ہو صرف اس لیے بیٹھے ہو، فوراً صحابہ نے کہا اللہ ما اجلسنا الا ذالک، پیغمبر ہمیں اللہ کی قسم ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمارا کوئی اور مقصد ہے ہی نہیں، سونیا مقصد ہی ہے تو یہی ہے جو بیان کر دیا ہے، حضور آپ ہی کا ذکر خیر کرنا مقصد تھا ہمارا، کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ بھائی جان کمال ہو گئی ہے، لوگ ہزاروں لاکھوں روپیہ لگاتے ہیں، کیا مقصد ہے ان کا؟ کوئی واہ واہ ہوتی ہے؟ ہاں جن کی نیتوں میں فتور ہے وہ الگ بات ہوتی ہے، اکثر لوگ حضور کے پیار میں، حضور کی محبت میں سینکڑوں دیگیں پکا کر کے بانٹتے ہیں، کیوں بھائی جان؟ کیوں؟ کس لیے؟ ان کو پتا ہے کہ حضور کے میلاد پر خرچ کرنے کا اللہ ثواب عطا فرماتا ہے، اور اپنی ذات پر خرچ کیا جائے تو اس کا حساب ہوتا ہے، لیکن بات وہی ہے، پھر شریعت کی باؤنڈری میں رہتے ہوئے، شریعت کی پاسداری کرتے ہوئے، شریعت کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے سارا کچھ کرنا ہوتا ہے، شریعت کی حدود و قیود کو توڑنا مقصود نہیں ہوتا، شریعت کی حدود و قیود میں رہ کر ہی سارا کام کرنا ہوتا ہے۔ بہرحال میرے کریم آقا کی میں حدیث پڑھتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں، میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے میں نے قسم تو لے لی ہے، میں نے ان سے قسم کھانے کا بھی کہہ دیا، انہوں نے قسم کھا بھی لی ہے، لیکن بعض میں کسی کے دل میں خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ شاید یہ تقیہ وقیہ کوئی کرتے ہوں گے تو اس لیے قسم لی ہے۔ میرے کریم نے اگلے جملے ارشاد فرمائے اما انی لم استحلفکم تہمۃ لکم
وَإِنَّمَا أَتَانِي جبریل علیہ السلام، کہا میرے صحابہ جو میں نے تم سے قسم لی ہے وہ قسم میں نے اس لیے نہیں لی کہ میں نے تم پہ تہمت لگائی ہے، نہ میں نے تم پہ تہمت نہیں لگائی، میں نے تم پہ الزام نہیں لگایا، میں نے تم پہ شک نہیں کیا، مطلب یہ ہے کہ میرے پاس جبریل آئے، تہمت نہیں لگائی، جبریل آئے میرے پاس، فَأَخْبَرَنِي، انہوں نے آ کر کے مجھے خبر دی ہے۔ اب حدیث کے تھوڑے لفظ آگے بھی ہیں، پہلے اس کے بارے میں تھوڑا کلام کر لوں میں۔ میرے صحابہ میں نے تم سے قسم اس لیے لی ہے کہ الزام نہیں لگایا، تہمت نہیں لگائی، الزام تراشی نہیں کی۔ ایک بات بتلائیے، جب میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں میں صحابہ کی تربیت ہوئی ہو، حضور کے سامنے ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سونا جاگنا معاملات عبادات ریاضات تقوی طہارت ہر چیز حضور کے سامنے ہے، اور حضور معلم کائنات ہیں، کائنات کے معلم ہیں، اور اولین معلم تو حضور صحابہ کے ہیں جن کو حضور نے خود پڑھایا اور قرآن نے جملے بیان کیے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، آپ دلوں کا تزکیہ کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، پھر آپ کتاب کا علم دیتے ہیں، وَالْحِکْمَةَ، پھر آپ حکمت سکھاتے ہیں۔ لفظوں سے شناسائی ہو تو لفظوں کی گہرائی میں اتریے گا۔ وَيُزَكِّيهِمْ کے لفظ بتاتے ہیں کہ صحابہ کے دلوں کا حضور نے تزکیہ کیا، تزکیہ کیا۔ تزکیہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پاکیزہ کیا۔ پاکیزہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ صاف کیا۔ صاف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مانجا، کھرچا، رگڑا، واش کیا، پالش کیا۔ یہ سارے معنی اس میں آ جاتے ہیں تزکیہ کے، کہ ایک شخص کا تزکیہ اس کا شیخ کرے، پیر کرے، پیر کامل کرے، تو کہتے میرے اوپر پیر کی نگاہ ہے جناب، پیر کامل نے میرا اندر ہی بدل کے رکھ دیا، میں تو ایسا بندہ ہی نہیں تھا، مجھے یہ بنا دیا، مجھے یہ بنا دیا۔ میں نے کہا 14 صدیاں بعد آنے والا پیر کامل اگر مرید کا تزکیہ کرے تو اس کے اندر میل کچیل نہیں رہنے دیتا، تو جب حضور نے صحابہ کا تزکیہ کیا تو کیا میل کچیل رہنے دی ہوگی؟ ایک اچھا استاد منجھا ہوا ٹیچر، ایک منجھا ہوا ٹیچر شاگرد کی تربیت کر دے تو وہ کمی نہیں رہنے دیتا۔ ایک ہنرمند بندہ اپنے شاگرد کی تربیت کر دے تو وہ کمی نہیں رہنے دیتا۔ تو بھائی جان جس کی ڈیوٹی اللہ نے لگائی ہے کہ وہ معلم ہے، معلم کائنات ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، آپ دلوں کا تزکیہ کرتے ہیں۔ پھر کہنا نہیں ان کے دلوں میں پتہ نہیں کیا تھا۔ میں نے کہا ان کے دلوں میں تو کچھ نہیں تھا، آپ کے دلوں میں بہت کچھ ہوگا۔ ان کے دلوں کی آپ کو کیا خبر ہے کہ جن کے دلوں پر ہی نگاہ مصطفیٰ کی پڑ جائے۔ آپ آہستہ بولیں تب بھی ٹھیک ہے، میلاد کے مہینے میں بھی نہ بولیں تب بھی ٹھیک ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں جناب، آپ کے کیا کہنے ہیں جناب۔ لیکن جو حضور کی نگاہ ہے حضور کی، وہ تو نگاہ کیمیا اتنی ہے جناب، اتنی نگاہ ہے، اللہ اکبر، آسمان کی طرف اٹھے تو فرمایا جائے ہم وہ دیکھ رہے ہیں۔ حضور کیا دیکھ رہے ہیں؟ فرمایا ہم نے نگاہ اٹھائی تو ہماری نگاہ جنت میں پہنچ گئی۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سیاستہ کی حدیث ہے۔ فرمایا پھر یہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں حضور، اچھا راوی پھر خود نماز میں موجود ہیں، ہاتھ بڑھایا تو جنت کے اندر پہنچ گیا۔ انگوروں کا خوشہ لٹک رہا تھا، ہم نے پکڑ لیا، ہم نے چاہا توڑ کے تمہارے سامنے رکھ دیں، لیکن ہم نے کہا یہ آخرت میں تم کھاؤ گے۔ یہ نبی ہیں، مصلی پر ہیں، نگاہ اٹھاتے ہیں تو ساتوں آسمانوں کے پار، سدرہ کے پار جنت میں پہنچ جاتی ہے۔ حوض کوثر کو بھی دیکھ لیتی ہے، درختوں کو بھی دیکھ لیتی ہے، پھلوں کو بھی پکڑ لیتی ہے۔ تو بھائی جان مدینہ منورہ تو ہے ہی ہمارے قریب ہے،
سبحان اللہ. تو میرے کریم کی نگاہ کا کمال کیا بات ہے، کیا بات ہے. حضور نماز پڑھا رہے، آخری صف میں ایک شخص آیا، اس کے رکوع و سجود ٹھیک نہیں تھے. کریم نے سلام پھیر کے، یہ صحیح ستہ کی معتبر حدیث کے مفاہیم پڑھ رہا ہوں، میرے کریم نے نماز پڑھائی، نماز پڑھا کر کے خطبہ ارشاد فرمایا کیا سمجھتے ہو میرا رخ آگے ہوتا ہے؟ میں صرف آگے دیکھتا ہوں، جس طرح میں آگے دیکھتا ہوں اس طرح میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں. اگلے مفہوم حدیث کے جملے ہیں جناب، مفہوم حدیث پڑھ رہا ہوں. فرمایا تمہارے رکوع و سجود و خشوع، تمہارے رکوع بھی پوشیدہ نہیں ہے، سجود بھی پوشیدہ نہیں ہے، خشوع بھی پوشیدہ نہیں ہے. یعنی تمہاری اندر کی کیفیات جو ہیں یہ بھی ہم جان لیتے ہیں. تم کیا بات کر رہے ہو کہ تمہارے رکوع و سجود ہی ٹھیک نہیں ہوتے؟ تو یہاں پتا چلا کہ امام صاحب اگر کبھی کبھار مقتدیوں کو یہ بات کہتے ہیں کہ بھائی اپنے رکوع و سجود ٹھیک کیا کرو، تو اس میں بندے کو ناراض نہیں ہونا چاہیے. بھائی آپ کی انگلیاں صحیح نہیں لگتی، انگلیوں کے پیڑ لگنے چاہیے. بھائی آپ کا سجدہ صحیح نہیں ہوتا، یوں کرنا چاہیے. تو کہا لو جی مجھے نماز ہی نہیں آتی، میں تو اتنا عرصہ ہو گیا نماز پڑھتے ہوئے. تو بہرحال میں بات کر رہا تھا، نگاہ وہ نگاہ ہے حضور کی کہ جس کو بریلی کے امام سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے نگاہ پر کلام کیا تو اخیر کر دی. کہا شش جہت سمت مقابل، شب و روز ایک ہی حال، دھوم ہے وہ نجم میں ان کی بینائی کی. اوپر سے گزر گیا شعر، مجھے پتا ہے گزر گیا، لیکن میں نیچے بھی تھوڑا سا اتارنا جانتا ہوں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شش جہت، چار سمتیں نہیں ہوتی، سامنے پیچھے دائیں بائیں یہ چار، اوپر نیچے یہ ہوتی ہیں چھ. سیدی اعلیٰ حضرت کا کہنا یہ شش جہت، جہتیں جو ہوتی ہیں چھ ہوتی ہیں، اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے. اب یہ جملہ سنیے، شش جہت سمت مقابل، آمنے سامنے، آمنے سامنے، شب و روز دن اور رات ایک ہی حال، یکساں حال ہے. جس طرح حضور دن میں دیکھتے ہیں اس طرح رات کے اندھیرے میں بھی دیکھتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جس طرح حضور دن میں دیکھتے ہیں اس طرح رات کی تاریکی میں بھی حضور دیکھتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ نے اپنے تجلی دکھائی نا طور پہاڑ پر، تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ ایک دور دراز کالا پہاڑ، کالی چیونٹی، کالی رات میں جب وہ چلتی تھی تو وہ ان کو بھی دیکھ لیتے تھے. تو یہ تجلی کا کمال تھا. اگلا جملہ میں نے آرام سے پڑھنا اور آپ کی آواز اونچی سننی ہے. تو جنہوں نے پورا جلوہ دیکھا ہے سبحان اللہ، ان کی آنکھوں کا کمال کیا ہوگا. تو اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود. اللہ اکبر. تو میرے کریم آقا کی نگاہ کا عالم کیا ہے. حضور معراج کی رات چل رہے ہیں، چلتے چلتے فرمایا ہمارا گزر موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے ہوا. چل تو جناب بلندیوں پر رہے ہیں، نیچے قبر ہے. کہا موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے میرا گزر ہوا تو میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں. اللہ اکبر. گویا تیز رفتار براق پر بھی ہیں اور زمین کے نیچے بھی نگاہ ہے، اور ادھر نماز پڑھا رہے ہیں تو پیچھے بھی نگاہ ہے. ادھر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں 6 سمتوں میں نگاہ ہے. ایک ہی وقت میں سامنے بھی دیکھ رہے ہیں، دائیں بھی دیکھ رہے ہیں، بائیں بھی دیکھ رہے ہیں، اوپر بھی دیکھ رہے ہیں، نیچے بھی دیکھ رہے ہیں. جس طرح دن میں دیکھ رہے ہیں اس طرح رات کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں. تو صحابہ کو جو نگاہ سے نوازا حضور نے، اس نگاہ کا کمال کیا ہے. بریلی کے امام پھر کہنے لگے واللہ قسمت میں لاکھ پیچ ہوں، لاکھ پیچ، ایک پیچ کبھی اڑ جائے تو کھلتا نہیں ہے، کئی جتن جننے پڑتے ہیں. کہ قسمت میں لاکھ پیچ ہوں، 100 بل 1000 کچ ٹیڑھا پن. اللہ اکبر. جملوں پہ غور کیجئے گا بھائی جان. کہ قسمت میں لاکھ پیچ ہوں، 100 بل 1000 کچ. یہ ساری گتھی، یہ جو سلجھتی نہیں ہے نا، یہ اڑ جاتی آپس میں. کہا یہ ساری گتھی
ایک تیری سیدھی نظر کی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جب سیدھی نظر پڑ جاتی ہے تو جناب سارے معاملے حل ہو جاتے ہیں، نظر وہ کمال ہوتی ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ کبھی کہتے نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ تو میں بات کر رہا تھا، کہا میرے صحابہ میں نے تم پہ تہمت نہیں لگائی، الزام نہیں لگایا، شک نہیں کیا۔ حضور پھر بات کیا ہے؟ تہمت نہیں لگائی، قسم لی ہے، تہمت نہیں لگائی، الزام نہیں لگا۔ تہمت اللہ کم کے لفظ ہیں کہ میں نے تہمت نہیں لگائی۔ ایک بات یہاں اور بھی قابل غور ہے، میں نے کہا جنہوں نے تربیت کی ہے، جن کے سامنے تربیت ہوئی ہے، وہ صحابہ پر تہمت نہیں لگاتے تو بعد میں آنے والے کو حق کس نے دیا؟ بعد والے کو کس نے حق دیا؟ کہا نہیں، تہمت نہیں لگائی۔ بات کیا ہے؟ فاخبرانی، میرے پاس جبریل آئے، آقا جی پہلی مرتبہ آئے ہیں۔ کہا نہیں، ان کا تو آنا جانا لگا ہی رہتا ہے، رہے یوں ہی آنا جانا سرکار کی گلی میں۔ سبحان اللہ۔ 6666 آیات بھی اگر لگائیں تو ایک آیت بھی ایک مرتبہ لے کر کے آئیں تو 6666 بار آنے سے کام کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ لیکن جبریل حضور کی بارگاہ میں 6666 بار نہیں آئے، کئی قرآن کی آیت اکٹھی لے کر کے آئے، پوری سورت بھی نازل ہوئی ہے، ایک ایک آیت بھی اگر لے کر کے آئے تو 6666 مرتبہ کام کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ لیکن میرے آقا کی بارگاہ میں جبریل آئے کتنی مرتبہ، دیگر پیغمبروں کی بارگاہ میں کتنی مرتبہ آئے؟ زیادہ سے زیادہ 50 مرتبہ۔ اللہ اکبر۔ کسی کے پاس 40، 30، 10، 12، 2، 1۔ لیکن جب میرے پیغمبر کی باری آئی، نزہۃ القاری فی شرح بخاری کی کتاب الوحی میں لکھا ہے علامہ شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہ میرے پیغمبر کی بارگاہ میں، حضور کی بارگاہ میں جبریل 24,000 مرتبہ آئے ہیں۔ یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ تو بہرحال کہا جبریل میرے پاس آئے، فاخبرنی، انہوں نے مجھے خبر دی۔ یہ سنن نسائی کی حدیث نمبر 5428 پڑھ رہا ہوں۔ کہا انہوں نے آ کر کے مجھے خبر دی، کیا خبر دی؟ ان اللہ عز وجل، بے شک اللہ عز وجل، بے شک اللہ عز وجل، یباہی بکم الملائکہ او کما قال علیہ السلام۔ کہا جبریل میرے پاس آئے، انہوں نے آ کر مجھے خبر دی، یا رسول اللہ علیہ السلام، اس وقت جو آپ کے اصحاب کر رہے ہیں وہ کر کیا رہے تھے؟ پیچھے پوری حدیث پڑھتے ہوئے آ رہا ہوں، حضور کا میلاد منا رہے تھے۔ آواز اونچی نکالیے جناب، اور اونچی بولیے جناب۔ محفل سجا کر بیٹھے تھے جناب، ذکر پاک کر رہے تھے جناب، حضور کی آمد کا جشن منا رہے تھے جناب، حضور کے احسان کا ذکر کر رہے تھے جناب۔ تو وہ جو سارا کچھ کر رہے تھے تو کریم آقا نے فرمایا بات یہ ہے میرے پاس جبریل آئے، کیونکہ وہ نماز کا وقت تو تھا نہیں، کوئی روزے کا مہینہ تو تھا نہیں، جہاد کا موقع تو تھا نہیں، کوئی جناب حج کا مہینہ تو تھا نہیں کہ جس میں احرام باندھے ہوئے ہو، تو وہ خالصتاً حضور کا ذکر پاک سجا کر کے بیٹھے تھے۔ کہا اسی عالم میں میرے پاس جبریل آئے، آ کر کے کہا یا رسول اللہ علیہ السلام، اس وقت جو آپ کے صحاب کر رہے ہیں، جملہ بڑا پیارا ہے بھائی جان، اور میلاد کا یہ پہلا جمعہ کیا بات اپنی برکتیں لٹا رہا ہے، اور میں آپ سے محو گفتگو ہوں اور آپ کے جوش و جذبے کو سلام عقیدت پیش کرنے لگا۔ کہا یا رسول اللہ، جبریل آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ، اس وقت جو آپ کے صحاب کر رہے ہیں، اللہ فرشتوں کے سامنے صحابہ کے اس عمل پر فخر کر رہا ہے، اور سرکار کی آمد، آقا کی آمد، حضور کی آمد، اللہ کے آخری نبی کی آمد، آمینہ کے دلبر کی آمد، آقا اطہار کی آمد۔
تو یہ میلاد پاک کا جلسہ ہو یا جلوس ہو، اجتماع میلاد ہو یا محفل میلاد ہو، یا حضور پر نور سید عالم علیہ السلام کے نعرے ہوں یا آپ کی نعتیں ہوں، سارے کام ہم نے شریعت کی باؤنڈری میں رہتے ہوئے ہی سر انجام دینے ہوتے ہیں۔ عرشوں کا مالک توفیق دے اپنے گھروں کو، اپنے مکانوں کو، اپنی دکانوں کو، اپنی سواریوں کو، اپنے معاملات کو، دفتروں کو پرچموں سے مزین کیجئے، آراستہ کیجئے، پرچم لگائیے حضور کے میلاد کا پرچم، انشاءاللہ اس کی برکات کثیرہ بھی آپ کو ملیں گی۔ اپنے نئے نئے کپڑے بنوائیے، نئے نہیں سلوا سکتے تو کم از کم دھلے ہوئے صاف ستھرے 12 ربیع الاول شریف کو کپڑے پہن کر کے جلوس میلاد میں شرکت کیجئے اور پھر اس کی بہاریں لوٹیے۔ 12ویں کی میلاد کی محفل میں آئیے، فیضان مدینہ، سبحان اللہ، یہاں بھی محفل ہو، جہاں بھی محفل ہو، خوشی کے ساتھ محفل میں شرکت کیجئے۔ کم از کم ہو سکے تو اپنے گھر میں بھی ضرور محفل میلاد کا اہتمام کیجئے۔ آپ کہیں گے جی ہم غریب آدمی ہیں، تو میں غریب آدمیوں کو بھی مشورہ دیا کرتا ہوں، گھر میں کھانا تو پکتا ہی ہوگا نا، 3 ٹائم نہیں تو 2 ٹائم تو پکتا ہوگا نا، چلو 2 ٹائم بھی نہ ہے، 1 ٹائم تو پکتا ہی ہوگا نا، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے 3 ٹائم بندہ نہ کھائے۔ چلیے شام کے کھانے میں جو بھی آپ بنائیں اس کو سامنے رکھیں، بیٹے بیٹیوں کو بٹھائیں، آپ تلاوت کریں، ایک نعت پڑھیں، حضور کی کوئی بات سنا دیں۔ اگر مدنی چینل میسر ہے تو مدنی چینل آن کر کے کوئی سلسلے کے 10-15 منٹ دیکھ لیں، انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گی، تو یہ سمجھیں آپ کا میلاد بھی ہو جائے گا ماشاءاللہ۔ یہ اجتماعی میلاد کا بھی خوشخبری ہے آپ کو ماشاءاللہ، اور بہت بڑی خوشخبری ہے۔ اجتماعی میلاد ہر سال کی طرح کلا کونا قاسم باغ اسٹیڈیم میں انشاءاللہ 25 اگست بروز منگل 12 ربیع الاول کی جو رات ہوگی، یہ آنے والا منگل گزار کر کے جو رات ہوگی، بہت بڑا الحمدللہ یہ ملتان کی سطح پر، بلکہ ملتان ڈویژن میں بہت بڑا یہ اجتماعی میلاد دعوت اسلامی کرتی ہے۔ رکن شورا الحاج قاری محمد سلیم اتاری صاحب کا بیان بھی ہوگا۔ آپ تمام حضرات کو شرکت کی اپیل ہے، ضرور شرکت فرمائیے گا، اپنی اپنی محافل میں، اپنی اپنی مساجد میں ہونے والی محافل میں شرکت کر کے پھر اجتماعی میلاد میں تشریف لے آئیے گا۔ اللہ عمل کی توفیق سے مالا مال کرے۔